بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے پیارے ناظرین؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی وہ غذائیں جو انسان کو جلدی شوگر کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ زیادہ میٹھا کھانا بلڈ پریشر کی سطح بڑھا کر شوگر کا شکار بنا دیتا ہے، مگر اس سے ہٹ کر لوگوں کی پسندیدہ غذا بھی انہیں اسی جان لیوا مرض کا شکار بنا سکتا ہے۔ شوگر ایسا مرض ہے جس کے دوران لبا انسولین کی مناسب مقدار بنانے نہیں پاتا۔ جسمانی خلیات انسولین پر رد عمل ظاہر نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں ملز کا حجم کم ہونے لگتا ہے، جبکہ خون میں شوگر کی سطح بہت زیادہ رہتی ہے اور توانائی میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایسی ہی چند چیزیں جو اس جان لیوا مرض کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ تو پیارے ناظرین، چکن اور سرخ گوشت۔ سنگاپور میں ہونے والی تحقیق کے دوران سرخ گوشت اور مرغی کے گوشت کے استعمال اور ذیابیطس کے درمیان تعلق پایا گیا۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ بہت زیادہ سرخ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ان میں شوگر کا خطرہ 23% تک بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح چکن کے زیادہ شوقین افراد میں یہ خطرہ 15% تک بڑھ جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آلو۔ جاپان میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آلوؤں کا بہت زیادہ استعمال بھی شوگر کا باعث بنتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہفتے میں 7 یا اس سے زیادہ مرتبہ آلو کو غذا استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ یہ شوگر کے خطرات کو 33% بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ 2 سے 4 مرتبہ بھی اس کے استعمال سے یہ خطرہ 7% تک بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق آلوؤں کی چپس یا فرائز ہی شوگر کا خطرہ بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ ناشتے میں کارن فلیکس یا سیریل کھانے کے شوقین ہیں تو یہ عادت شوگر کا مرض کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ صبح کے وقت ناشتے میں سیریل کا استعمال بلڈ پریشر کو بہت زیادہ بڑھا دینے کا باعث بنتا ہے۔ اس تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صحت مند افراد بھی اگر ناشتے میں اس غذا کا انتخاب کرتے ہیں تو خون میں گلوکوز کی سطح دن بھر نمایاں حد تک بڑھی رہتی ہے۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ اکثر افراد کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ خون میں گلوکوز کی سطح بڑھنا خون کی شریانوں سے جڑے امراض کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ وٹامن واٹر بنیادی طور پر ایسا پانی ہوتا ہے جس میں وٹامن اور منرلز کو شامل کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں حالیہ برسوں میں کافی مقبول ہو چکا ہے، مگر یہ اتنا بھی صحت مند نہیں جتنا انہیں بنانے والی کمپنیاں بنا دیتی ہیں۔ در حقیقت ایک بوتل وٹامن واٹر میں 32 گرام چینی اور 120 کیلوریز ہوتی ہیں، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ چینی کا بہت زیادہ استعمال ذیابیطس کا شکار بنا سکتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، کیچپ کا استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ کیچپ تو بیشتر افراد کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، مگر کیا کبھی سوچا کہ اس کا ذائقہ اتنا اچھا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیچپ میں بہت زیادہ چینی اور نمک موجود ہوتا ہے۔ چینی اور نمک کا یہ امتزاج متوازن رکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی طلب ہمیشہ برقرار رہے۔ ایک کھانے کے چمچ کیچپ میں 4 گرام چینی ہوتی ہے، اور یہ تو واضح ہے کہ ایک چمچ کیچپ سے کسی کا دل نہیں بھرتا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، اس سے بھی شوگر بڑھ جاتی ہے۔
प्यारे नाज़रीन, शुगर फ्री मंसूआत का इस्तेमाल। शुगर फ्री मंसूआत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल निज़ाम हाज़मे के मिसाइल का बाइस बनते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म सुस्त होता है और जिस्मानी वज़न बढ़ता है और मोटापा ज़ियाबेतिस का शिकार बनने वाले सबसे बड़ा उज़र करार दिया जाता है। सफ़ेद डबा रोटी का इस्तेमाल। नाश्ते में डबा रोटी का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है, मगर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो जिस्म में बहुत तेज़ी से जज़ब भी हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल तेज़ी से ऊपर जाता है। रोज़ाना इसे खाना ज़ियाबेतिस के मरीज़ में मुब्तला होने का ख़तरा बढ़ा देता है। तो प्यारे नाज़रीन, अगर तो आप ज़ियाबेतिस के शिकार होने के बाद आम चीनी को छोड़कर मस्नूई मिठास को तरजीह देते हैं, तो ये एक तहकीक में बताया गया है कि मस्नूई मिठास के तौर पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। तहकीक में बताया गया है कि मस्नूई मिठास ब्लड शुगर की सतह को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। दर हकीकत इस किस्म की मिठास मैदे में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को भी चकरा देती है, जिसके नतीजे में वो ग्लूकोज को जिस्म में प्रोसेस करने का काम नहीं करते। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ज़ियाबेतिस के डर से जो लोग आम कोल्ड ड्रिंक छोड़कर डाइट मशरूबात को तरजीह देते हैं, इन्हें इससे भी गुरेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चर्बी वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल। ज़ियाबेतिस के शिकार अफराद को अपनी ग़िज़ा में चर्बी के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक गुरेज करना चाहिए। 2011 में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक चर्बी से भरपूर ग़िज़ा के इस्तेमाल के नतीजे में ब्लड शुगर की सतह में 32% का इजाफ़ा हो सकता है। तहकीक के मुताबिक चर्बी से भरपूर अशिया जिस्म में दौड़ने वाले खून पर असर अंदाज होती है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये थी कुछ तजावीज़, कुछ बातें शुगर के बारे में। जो ग़िज़ाएँ खाने से शुगर बढ़ जाती है, शुगर हो जाती है, इससे गुरेज कीजिए। प्यारे नाज़रीन, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, सेहत है तो सब कुछ है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर इसको शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।